عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے مضمون نویسی۔ ابتدائے کائنات سے ہی نئے نئے موضوعات ہماری زندگی کا حصہ بنتے رہے ہیں اور ان پر اظہار خیال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس لاتعداد موضوعات موجود ہیں جن پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مضامین ادبی اور علمی ہوتے ہیں، کچھ سادہ اور تحقیقی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ مضامین سنجیدہ اور کچھ مزاحیہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے مضمون کے موضوع کے اعتبار سے الفاظ کا چناؤ اور انداز بیان کو اختیار کرنا ہے۔ مضمون خواہ کسی بھی طرح کا ہو، فنی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تمہید یا تعارف، دوسرا درجہ اس کا ہوتا ہے نفس مضمون، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کا درجہ وہ ہوتا ہے اختتام۔ تمہید یا تعارف یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے اور اتنا پر اثر ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو پورا مضمون پڑھنے کی طرف مجبور کر دے۔ نمبر 2 پہ ہے نفس مضمون۔ عزیز طلباء و طالبات، مضمون کا یہ درجہ نہایت اہم ہے اور یہی مضمون کی اصل روح ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ غیر ضروری نہ ہو بلکہ موضوع کے عین مطابق ہو، اور اس میں ہم نے غیر ضروری بحث اور جملوں کی بار بار تکرار سے بچنا ہے۔ نمبر 3 اختتام۔ یہ مضمون کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ مضمون کا اختتام اس طرح ہونا چاہیے جس میں مضمون کے تمام نکات پڑھنے والے پر اچھی طرح سے واضح ہو جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت بہت زیادہ دی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے یہ صلاحیت جو ہے نارمل دی ہے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں اس سے مکمل طور پر محروم نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو آپ اسے محنت اور مشق کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی مضمون کو رٹنے کے بجائے اس کی مشق کرنے پر محنت کرنی ہے، تاکہ اگر امتحان میں کوئی نیا موضوع آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہوں بلکہ اسے بآسانی تحریر کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے چند اصول ہیں جن کو اپنا کر آپ ایک اچھے مضمون نویس بن سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے مطالعے کی عادت کو اپنانا۔ مطالعے کی عادت کو اپنا کر آپ نئے نئے موضوعات پر جو ہے وہ آپ کو اس کی نالج ہوگی اور آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اس طرح یہ جو ہے آپ کے لیے ایک اچھا مضمون لکھنے میں آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا۔ دوسرا اصول ہے ایک اچھے موضوع کا انتخاب۔ تو پرچے میں آپ کے پاس جو موضوعات آئے ہیں ان میں سے آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کرنا ہے جس کے مواد پر آپ کی گرفت اچھی ہو، یعنی آپ کے پاس اس موضوع پر اچھی معلومات موجود ہوں تاکہ آپ اس پر اچھی طرح سے جو ہے وہ لکھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، تیسرا اصول جو ہے وہ ہے دلکش انداز بیان۔ آپ نے اپنے موضوع کے حساب سے جو ہے انداز بیان کو اختیار کرنا ہے، اور آپ کا انداز بیان جو ہے وہ انتہائی دلکش ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس میں محو ہو جائے۔ نمبر 4 پر آپ کے پاس ہے مواد کی عمدہ ترتیب۔ آپ نے موضوع کے حساب سے جو مواد آپ کے پاس موجود ہو اس کو ایک عمدہ ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ نمبر 5 پہ آپ کے پاس ہے الفاظ اور حوالہ جات کا چناؤ۔ آپ نے اپنے موضوع کے حساب سے الفاظ کا بہترین چناؤ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے مضمون میں غیر ضروری بات سے بچنا ہے، اور اگر آپ کو کسی آیت، قول
یا کسی بھی شعر وغیرہ کا حوالہ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کا چناؤ ایسا کرنا ہے جو کہ آپ کے موضوع کے عین مطابق ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آخر میں آپ نے اپنے لکھے گئے مضمون کو نظر ثانی کرنا ہے تاکہ اس میں اگر کسی طرح کی بھی کوئی غلطی ہو تو اس کو دور کیا جا سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ تمام اصول تھے جن پر عمل کر کے آپ ایک اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔